خانہ کعبہ کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 عیسوی میں اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھا کرتے تھے وہ چوری ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر حتیم کو بیت اللہ میں داخل کیوں نہ کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تمہاری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازے کو زمین کے برابر لا دیتا۔ مسلمانوں کی زندگی میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد الحرام میں اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے اور خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی آس ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے، لیکن ہر برس ایک مخصوص تعداد میں خوش نصیب لوگ ہی وہاں پر پہنچ پاتے ہیں، اور جن لوگوں کو حجاز مقدس کا بلاوا نہیں آتا ہے وہ آج کے جدید دور میں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر بیٹھے کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان لوگوں کا شمار تو انگلیوں پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ اس بات کی اجازت محض اسے ملتی ہے جو شاہی مہمان ہو۔ لیکن آج ہمارے پاس جب کعبۃ اللہ کے اندرونی مناظر کی کچھ نایاب ویڈیوز آئیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ شیئر کی جائیں۔ مگر دوستو، اس بابرکت سفر میں ہمارا ہم سفر بننے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے آج صرف ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ پکارا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے تقریباً 2.13 میٹر اوپر ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے، جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کا یہ دروازہ تقریباً 300 کلوگرام خالص سونے سے تیار کیا گیا ہے، اور یہی وہ داخلی راستہ ہے کہ جس سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے چنیدہ مہمان خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں تو اس کی اندرونی عمارت تقریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے۔ سب سے پہلے نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ ہے خانہ کعبہ کا اندرونی سفید رنگ کا فرش جو سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ سنگ مرمر کے ان زیادہ تر ٹکڑوں کا رنگ تو سفید ہے، مگر دوسرے رنگوں کے سنگ مرمر بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے۔ بیت اللہ کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر خط ثلث میں عربی عبارتیں کنندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ مشرقی دیوار پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبدالعزیز کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کنندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اسی طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے، اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا یعنی قفل ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور اسے صحابی رسول
रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर करवाया था। गोया इस वक्त इनको तकरीबन 1350 बरस गुजर चुके हैं। इनकी रंगत गहरी बूरी है। लकड़ी के हर सतून का मुहीत तकरीबन 150 सेंटीमीटर और मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान से एक पतली शहतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबातुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके रहते हैं। काबा के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने एक महराब है। ये महराब ऐन उस जगह पर है जहां आकाए दो आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाना काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दरवाजे की जानिब पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते ताकि उसी जगह नमाज पढ़ें जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको बताया था। काबातुल्लाह में दाखिल होते साथ ही दाहिनी तरफ एक जीना यानी सीढ़ियां हैं जो छत की तरफ जाता है। इसकी 2 छतें हैं, एक ऊपर और दूसरी उसके नीचे। छत में एक सुराख है। इस छत पर शीशे का एक मजबूत ढकना है जहां से काबा के अंदर रोशनी आती है। जब काबातुल्लाह को गुस्ल दिया जाता है या गिलाफ काबा बदला जाता है तब ये ढकना उठा दिया जाता है और खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर सुराख से गुजर कर छत पर आमदो रफ्त मुमकिन होती है। 1397 हिजरी में लकड़ी की कदीम सीढ़ियों की बजाय मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई थीं जिनकी तादाद 50 है। इन्हीं सीढ़ियों का दरवाजा बाबुत तौबा के नाम से मारूफ है। इस पर हमेशा एक पर्दा लटका रहता है जिस पर निहायत दिलकश नक्शो नगार बने हुए हैं। अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं जिन पर कलमा ताइबा के अलावा सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 96 और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई हैं। चूंकि ये काबा शरीफ के अंदर है इसलिए गर्दो गुबार का गुजर नहीं है, इसीलिए ये पर्दा तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत में बदला जाता है। काबातुल्लाह के अंदर एक संदूक भी है जिसमें काबा के हिदाया महफूज रहते हैं, यानी छत पर लटके हुए तहाइफ के अलावा भी कुछ ऐसे तहाइफ हैं जो इस संदूक में रखे गए हैं। खाना काबा की छत और खाना काबा की बैरूनी दीवारों की सफाई के मनाजिर तो अक्सर आपने देखे होंगे, लेकिन जब बैतुल्लाह के अंदर से सफाई करनी होती है तो इन बाबरकत लम्हात में सऊदी शाही खानदान खुद भी शरीक हुआ करता है और फर्श साफ करने के बाद यहाँ पर वो लोग जिन्हें खाना काबा के अंदर जाने की सादत हासिल होती है वो नवाफिल अदा करते हैं। हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो ऐन मेहराब रसूल पर सजदा करे और ये रिवायत तमाम मुसलमान ममालिक के बादशाह और सरबराहान मुमलिकत दोहराते रहते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये थे खाना काबा के अंदरूनी मनाजिर जो कम ही लोगों को देखना नसीब होते हैं और आज हमने एक कोशिश की कि आपके लिए एक जरिया बन जाएं कि आपको बैतुल्लाह के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इसका एक मुख्तसर सा जायजा दे दिया जाए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी ऐसी खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।